پاکستان کا پورا نظام اس کو تیزاب سے غسل دو. یہاں بہت گند ہے. میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ڈیرہ جیل کے باہر پولیس کا ایک بار پھر کریک ڈاؤن، واٹر کینن، لاٹھی چارج، اس سارے کو بند کر کے دیکھو نا. انتظامیہ کی عقل نہیں ہے، سنسنیاں کریٹ کر رہے ہیں، روز ایک ڈرامہ کریٹ ہو رہا ہے. وائی لیٹ دیم سٹ. وہ چیز ٹرائی کر کے ہی دیکھ لو. اگر اس سے کوئی قیامت آ جاتی ہے، کوئی ایٹم بام پڑا ہے پھٹ جاتا ہے، تو واپس یہی کام شروع کر دو. یہ دہشت گرد نہیں ہے نا یار. کوئی لفظ اور ایجاد کر لو. اگر نہیں ہو رہا تو مجھ سے پوچھ لو. دہشت گرد مت کہو. دہشت گرد تو بہت خوفناک چیز ہے. اور پولیس پہ حملے کی تو ضرورت ہے کسی پولیس پہ حملہ کیا کرے کوئی؟ جو ایک آدھ کرتا ہے پکڑ لو کہ دفعات بھی شامل ہیں، افلام بھی. السلام علیکم ویورز. اللہ پاک آپ کو اور اس ملک کو سلامت رکھے، خوشحال رکھے. صرف سلامتی کافی نہیں ہوتی. ایک آدمی اگر اس کے اعضاء جواب دے گئے ہوں اور وینٹیلیٹر پہ پڑا ہو تو سلامت ہو بھی تو کیا فرق پڑتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو مضبوطی سے، عزت سے، وقار سے سلامت رکھے. پہلا جی جو آیا ہے تحفہ میرے اپنے آفس کی طرف سے ظاہر ہے کہ عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے کہا ہے کہ ہمارے والد کو جن حالات میں جیل میں رکھا گیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. انہیں اس کوٹھڑی میں رکھا گیا جس میں سزائے موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے. حکومت میں بیٹھے ہوئے سب لوگ کرپٹ اور اخلاقی طور پہ انتہائی پستی میں گرے ہوئے ہیں. اقتدار میں رہنے کے لیے ہر غیر قانونی اور گھٹیا حرکت کرنے سے بھی دریغ نہیں کر رہے ہیں. اب یہ ایک بیٹے کی، اور ویری ویل گرومڈ بیٹے کی، لیکن بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے. اس کی ماں چاہے گوری ہو، اس کی پرورش چاہے اعلیٰ ترین ماحول میں ہوئی ہو، باپ تو باپ ہوتا ہے اور بیٹا بیٹا ہوتا ہے. سو وہ سارے نمبر دینے کے بعد میں یہ بات کرتا ہوں کہ قاسم خان اور اس کے بھائی کو پاکستان جو یہ کہہ رہے ہیں، مجھے 30 سال ہو گئے یہ باتیں لکھتے ہوئے. ہمارا سیاستدان یہ اس رجیم کی بات نہیں کر رہا، قطعاً نہیں. 30-35 سال پرانے کالم کتابی شکل میں موجود ہیں. ڈے 1 سے میری ایک کتاب کا عنوان ہے خاور سرا پکڑاؤ. یہ ہمارا تو یہ فیملی افیئر ہے. ہاں لے کے آؤ. یہ کلوز اپ میں بی بی، بابو اور بے بس عوام، اس کا پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا تھا وہ بھی دیکھ لیں. 2022 26 مئی 2022. کالم سے پرانے تھے اور سلیکٹ کس نے کیے تھے؟ ضیاء شاہد مرحوم نے. تو یہ جو بات ہے نا، میں تو یہ بات مدتوں سے کر رہا ہوں، اور اس کا اطلاق چند پاکستان کی تاریخ میں بانی پاکستان کو چھوڑ دو، اور چند لوگ ہیں، معراج خالد جیسے، جنیجو جیسے، یا اور اس طرح کے لوگ، بابا سوشلزم تھے، یہ اور لوگ جن پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. ایون خورشید حسن میر، وہ جو ہمارے ہوتے تھے، یہ جو بھٹو کے زمانے میں تھے فائنانس منسٹر، ڈاکٹر مبشر حسن. میں ہمیشہ کہتا ہوں ایکسیپشنز ہوتی ہیں، ان کو چھوڑنے کے بعد یہ صورتحال، اس بیچارے کو تو نہ پاکستان کا پتہ ہے، نہ پاکستان کی سیاست کا پتہ ہے. یہ وہ تو ایک بات کر رہا ہے ایک بیٹے کے طور پہ. لیکن ہمارا جو پولیٹیشین ہے، اس کی اقتصادی اور اخلاقی حالت قابل رحم سے بھی آگے ہے. آگے چلتے ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر پولیس کا ایک بار پھر کریک ڈاؤن، واٹر کینن اور لاٹھی چارج کا استعمال. شرکاء کو حراست میں لے کے سڑک پہ بٹھا دیا. علیمہ خان اور شرکاء کا کیمیکل والا پانی پھینکنے کا دعویٰ، جس میں ایمل ولی خان نے کہا یہ گند پانی سے صاف نہیں ہوگا. واہ واہ اے ایمل ولی خان، تمہیں تو یہ زیب ہی نہیں دیتا. جن لوگوں کی آپ اولادیں ہو وہ تو اور طرح کے لوگ تھے. خواتین کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ یہ کہہ رہے ہو یہ گند پانی سے صاف نہیں ہوگا. میں تو کچھ اور کہتا ہوں مسٹر ایمل ولی خان. وہ کیا ہے؟ پاکستان کا پورا نظام اس کو تیزاب سے غسل دو.
یہاں بہت گند ہے اور بڑی بڑی دور تک پھیلا ہوا ہے، اور 78 سال سے اپنے عروج پہ ہے۔ صفائی کا وقت ہے، ورنہ پھر تو یہ کیا۔ اچھا دوسری بات میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں تو وہی ینگ ایج میں گریڈ 18 میں مجھے وہ پتہ نہیں کیا لیٹرل انٹری پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں، مجھے زبردستی لے گئے تھے، تو زبردستی نہیں، پیار محبت ان سے میرا اتنا ہو گیا، وہ سال مجھے کہتے رہے پروونشل کوآرڈینیشن، میں نے وہ 18ویں گریڈ کے سیلنگ پہ جوائن کیا، یہ وہ جتنی دیر تک میں برداشت کر سکا اسلام آباد کو۔ تو میں اسلام آباد کے بارے میں اس زمانے میں لکھا کرتا تھا کہ یہ مسیحیوں کا قبرستان ہے، صاف ستھرا لیکن قبرستان۔ یہ میں بات کر رہا ہوں بھٹو صاحب کے زمانے کی، خیر میں نے چھوڑ دیا، آ گیا میں۔ تو پاکستان کا تو صورتحال، اچھا میں تو نہ میرا ذہن ہے اس طرح کا، نہ میں کبھی ایسا جو اس طرح کی بیوروکریسی کا حصہ رہا ہوں۔ جتنی دیر میں نے اسلام آباد میں اس پوزیشن میں گزارے تو وہ میرا خیال ہے 2.5 سال ہوں گے، 3 سال ہو گئے۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ ڈیرہ جیل کے باہر پولیس کا ایک بار پھر کریک ڈاؤن، واٹر کینن، لاٹھی چارج، اس سارے کو بند کر کے دیکھو ذرا، اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ کسی ماہرین نفسیات سے حکومت اس کو اینالائز کرائے۔ یہ جو ایک ڈرامہ سا ہوتا ہے وہاں، اس کو اینالائز کراؤ کہ جب یہ خبریں چھپتی ہیں لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اپنی اسٹریٹجی کو ری وزٹ کرو۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر اڈیالہ جیل کے باہر پولیس کا کریک ڈاؤن نہ ہو، لوگ آئیں جائیں، اس سے دگنے ہو جائیں، 3 گنا ہو جائیں، 4 گنا ہو جائیں، کوئی پانی کے چھڑکاؤ تو کیمیکل وغیرہ دوا دوبا جو بھی کہو، کچھ بھی نہیں، صرف ان کو حصار میں لے لیا جائے، بیٹھے رہو، ہم بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہیں، ختم، کوئی بدتمیزی نہ ہو، کسی کے ساتھ مس بہیو نہ کریں، ہم وطن ہیں آپ کے، لگے رہنے دو، کیا ہو جائے گا۔ مجھے چونکہ انتظامیہ کی عقل نہیں ہے، سنسنیاں کریٹ کر رہے ہیں، روز ایک ڈرامہ کریٹ ہو رہا ہے، وائی لیٹ دیم سٹ، سڑک رک جائے گی یا رستے بھی رکتے ہیں، رکنے دو، لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا پھر پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو۔ ہمارے ہاں کریٹیوٹی نام کی چیز ہی کوئی نہیں، وہ چیز ٹرائی کر کے ہی دیکھ لو، اگر اس سے کوئی قیامت آ جاتی ہے، کوئی ایٹم بام پڑا پھٹ جاتا ہے، تو واپس یہی کام شروع کر دو، کبھی کوئی دوسری چیز بھی آزما کو ہے نہیں۔ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے میں پی ٹی آئی کا اڈیالہ کے باہر دھرنا، تھانہ صدر بیرونی نے 35 نامزد ملزمان سمیت 400 ملزمان، کیا 400 یا 800 بھی ہوں گے تو کیا ہے، حلیمہ خان، اورین نیازی، قاسم خان، اچھا سلمان اکرم راجہ، عالیہ حمزہ بھی نامزد مقدمے میں۔ دہشت گردی ایکٹ، اس سے دہشت گردی کے لفظ کی جو شدت ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ دہشت گرد نہیں ہے کہ نا یار، کوئی لفظ اور ایجاد کر لو، اگر نہیں ہو رہا تو مجھ سے پوچھ لو، کوئی دہشت گرد مت کہو، دہشت گرد تو بہت خوفناک چیز ہے۔ یہ سیاسی طور پہ ذرا اپنی جگہ پہ جو ہر ایک کا ہوتا ہے، وہ اس طرح کے لوگ ہیں، میں اللہ خیر سے۔ اور پولیس پہ حملے کی ضرورت ہے، کسی پولیس پہ حملہ کیا کرے، کوئی جو ایک آدھ کرتا ہے پکڑ لو، کہ دفعات بھی شامل ہیں، فلان بھی ہے، یہ روز کی سنسنی ہے۔ آپ نے لوگوں کو ایڈکشن دے دی ہے، وہ سنتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں۔ جس ٹائپ کا ہمارا مزاج ہے، جتنے ہم ذہنی طور پہ بالغ اور متوازن لوگ ہیں، وہ آپ نہیں جانتے، کرنے دو ذرا، 1-2 بار ٹرائی کر کے ہی دیکھ لو۔ 400 ملزمان، میں کہتا ہوں 800 ملزمان، مت چھڑو، محاصرہ کر لو مضبوط تگڑا، ڈونٹ ٹچ دم، آگے ہیں روک لو، اور یہ لائن لگا دو کہ جو، ورنہ نہ ہم پانی ڈالیں گے، نہ کوئی گیس پھینکیں گے، لگے رہو منا بھائی۔ یہ ایک لکیر ہے ٹورڈز اڈیالہ جیلیو، میں نے تو نہیں دیکھا وہ، یہ بھی یہ لمٹ ہوگی، اس کے بعد آپ ذمہ دار ہوں گے، ہم نہیں۔
آپ ہمارے ہم وطن ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں. لیکن خیر، مریم نواز نے بیان کرتے ہوئے کہا ہے، پتہ نہیں یہ کس طرح کا سوال بنایا انہوں نے، کہ 2026 میں پنجاب کی یوتھ کے لیے وہ کام ہوں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. جو امن مرد وزرائے اعلیٰ قائم نہ کر سکے وہ خاتون کر دکھائے گی. بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو. میں تو دعا گو ہوں، پورا پاکستان پرسکون ہو، شانت ہو، خوشحال ہو. یہ سارے گل جاتی عمریں نہ ہوں، 3 مرلے تے کار ہوں، خوش لوگ ہوں. اور اگر یہ کام دیکھو نا، مریم نے بات تو بڑی زبردست کی ہے. ابا جی بھی مائنس تھے، چاچا جی بھی مائنس. صرف بزار ہی نہیں، انہوں نے کہ پنجاب کی یوتھ کے لیے وہ کام ہوں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. جو امن مرد وزرائے اعلیٰ قائم نہیں کر سکے وہ خاتون کرتا ہے. شاباش، کر دکھاؤ. اور یہ ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی ہے، اعترافی بیان. اور وہ کیا ہے کہ جن کاموں میں میرے والد اور میرے چچا اور میرا چچا زاد ناکام رہا، باقی تو کسی نے وان نہیں دیتا. مزار ویسے ہی، نہ 3 میں نہ 13 میں، وہ سارے کے سارے ناکام رہے. شاباش، آئی وش یو لک. تھینک یو ویری مچ.